شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر. اب بات ہوگی حل پہ, اب بات ہوگی اس ان کیمرہ بریفنگ پہ جو کل ہونے جا رہی ہے, جس کا ابھی بھی مسلم لیگ نون مطالبہ کر رہی ہے کہ اس کا کچھ سیکشن جو ہے کوشچن اینڈ آنسر وہ میڈیا کے سامنے بھی کیا جائے. پتہ نہیں ایسی کیا بات ہے جو ان کیمرہ بریفنگ ہو رہی ہے عوام کو نہیں بتایا جا رہا ہے. اینڈ ایز آئی سیڈ بیفور ایز ویل کہ پتہ نہیں ناکامیوں پر بریفنگ دی جاتی ہے یا جواب طلبی ہوتی ہے. کل کیا ہونے جا رہا ہے آپ غور سے بڑا پڑھے جا رہے ہیں مشاہد اللہ صاحب, یہ کوشچن ایئر جو ہے ریفرینڈم جو ہے ایم کیو ایم کا. ہاں میں دیکھ رہا ہوں, میں نے اصل میں کل پڑھا نہیں تھا تو آج میں نے کہا ذرا دیکھیں اس کو. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بس یہ 17 سوال ہیں اس میں. ہنسنے کی کیا بات ہے سینیٹر صاحب؟ نہیں اتنا لمبا چوڑا, اصل میں یہ ریفرینڈم پہلی بات تو یہ میرے نزدیک بھی نہیں ہے. ریفرینڈم ایک سوال پہ ہوتا ہے. یہ ریفرینڈم جو ہوتا ہے ایک ملک گیر ہوتا ہے اور ویب سائٹ پہ نہیں ہوتا, وہ ڈائریکٹلی اس میں تو باقاعدہ پولنگ اسٹیشنز ہوتے ہیں, پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں, اور پھر وہ ہے اس میں کوشچن ایک ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جلدی میں تھوڑا سا کیا گیا. اگر یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ریفرینڈم ایک حکومت کی اتحادی پارٹی, یہ ریفرینڈم ہے, یہ اوپینین پول ہے میرے نزدیک. یہ اوپینین پول ہے, جنرل نالج ویسے کوئز کر رہے ہیں عوام کی. اوپینین پول ہے میرے نزدیک, مطلب میری ایک رائے ہے, ٹھیک ہے. تو ریفرینڈم جو ہے یہ میرے نزدیک نہیں ہے. اور میں اس سے آگے یہ کہنا چاہتا ہوں, مجھے کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی پہ کبھی اعتراض نہیں ہوتا. ریفرینڈم ہو جائے پورے ملک میں بڑا اچھا ہے, لوگ نکلیں گے, ذرا تھوڑا وہ ہوگی, تربیت ہوتی ہے لوگوں کی. اور ریفرینڈم کی تاریخ کوئی ہے نہیں اس طرح کی. 2 ریفرینڈم ڈکٹیٹروں نے کرائے اپنے اقتدار کو جائز کرنے کے لیے, ناجائز اقتدار کو جائز, یہ اور چیز ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس میں بھی خیر ویسے ڈکٹیٹروں کے حق میں کچھ باتیں جا رہی ہیں, لیکن اب یہ بڑا لمبا چوڑا ہے, اس پہ تو پورا علیحدہ سے پروگرام. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہتر ہوتا اگر اتحادی جماعت اپنے اتحادیوں سے پہلے بات کرتی, اس پہ کیبنٹ میں بات کرتی, جو حکومتی فورمز ہیں اس پہ بات کرتی. انیشیٹو تو لیا نا. نہیں میری گزارش سنیں, دیکھیں اس کے بعد پھر ہم سے بات ہوتی. دیکھیں یہ ریفرینڈم ملک گیر اسی صورت میں ہو سکتا ہے نا جب تمام اس میں اسٹیک ہولڈر شامل ہوتے ہیں. ایک سوال یہ بھی ہے, آل پارٹیز کانفرنس کر لیں, آخری سوال ہے اگر آپ نے پڑھا ہو تو. اس میں اب وہ مجھے خوشی ہوئی وہ پڑھ کے کہ وہ جو شہباز شریف صاحب نے بات کی تھی وہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے جس پہ بڑا شور ہر ایک نے کیا تھا. کون سی والی بات؟ کہ جی اس میں انہوں نے فوج کا کہا تھا کہ ان کو بھی بٹھاؤ, بات کرو. انہوں نے کہا 7 ادارے بھی بٹھاؤ, سب کو بٹھاؤ. ایم کیو ایم تو بڑی دیر سے محب الوطن جنرلوں کو آواز دے رہی ہے, مجھے دکھائی ہے. لیکن جس وقت شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی تھی تو اس وقت کتنا شور مچا تھا, ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہوگا. جی جی بالکل. حیدر صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیجئے, کچھ سوال ہے جن کے اوپر مجھے ہنسی بھی بڑی آئی. بسم اللہ. اجازت ہے؟ بسم اللہ. یہ میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ سوال بنائے کیوں ہیں, کیا مقصد تھا, ذہن میں کیا تھا. کیا ایک سوال ہے, سوال نمبر 5, کیا ان ممالک کی عوام نے وہاں کے رہنماؤں والے دہشت گردی کے واقعات پر جو ہے اچانک ہونے والے انتہائی اہم اور حساس واقعات پر اپنے اپنے ملک کی مسلح افواج, حساس اداروں اور ان کے سربراہوں کی برطرفی ان کے خلاف جو ہے اس کا مطالبہ کیا؟ Is this a general knowledge quiz? Is this, اور باقی بھی جو 5 ہیں باری باری چل لیتے ہیں, مقصد کیا ہے اس کا؟ فوج کی سائڈ لے رہے ہیں ایجنسیوں کو؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں, یہ بات ہنسنے والی نہیں ہے. شاید اگر آپ اس کی تہ تک پہنچیں تو کافی سنجیدہ بات ہے. مہر کچھ لوگوں کا, کچھ کنسرنڈ کوارٹرز کا یہ خیال ہے کہ few heads must roll. یہ جملے ہیں, نوکریاں جانی میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا کس کے ہیں, مگر کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے, کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے صدر کی کرسی فارغ کر دو, وزیر اعظم کی کرسی فارغ کر دو, چیف آف آرمی اسٹاف کی کرسی فارغ کر دو, شجاع پاشا کی کرسی فارغ کر دو, چیزیں بہتر ہوں. آخری 2 کا تو میں نے سنا ہے, پہلے 2 کا میں نے نہیں سنا. دیکھیے مطالبات ہیں فلور آف دی ہاؤس پہ, مطالبات ہیں اور ریکارڈ نکالیں اسمبلی کا, پتہ چل جائے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس پر جیسا کہ مشاہد بھائی نے فرمایا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے, جی, تو آپ 2 مئی کے انسیڈنٹس کو آئسولیشن میں تو نہیں دیکھ سکتے. اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے جہاں پر آپ یہ طے کریں گے کہ 2 مئی کا جو سرجیکل آپریشن ہے وہ پاکستان کی خود مختاری پر ایک بہت بڑا سوال ہے. وہیں اسامہ بن لادن کی پاکستان میں 5 یا 7 برس مستقل موجودگی ایک بہت بڑا سوال ہے پاکستان کی خود مختاری پر. اور جب آپ اس کو پروب کرنے نکلیں گے کہ اس کے پیچھے کون تھا, اس کے آگے کون تھا, رکھا کس نے تھا, چھپایا کس نے تھا, بلایا کس نے تھا, تو فیو ہیڈز پر بات نہیں آئے گی, پھر آل ہیڈز پہ بات آئے گی. تو یہ سوال بڑا سنجیدہ ہے کہ دنیا میں چاہے وہ 9/11 ہو, چاہے وہ 7/7 ہو, چاہے میڈریڈ بم بلاسٹ ہو, میاں صاحب بھی کہہ رہے ہیں کیا انہوں نے معاملات خراب ہیں, کیا انہوں نے اپنی
ملٹری انٹیلیجنس کو یا ملٹری یا پولیٹیکل لیڈرشپ کو سیک کر دیا، یا انہوں نے اس فائر وال کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ایک اور فائر وال کو ڈیولپ کیا. یعنی اگر سی آئی اے اور ایف بی آئی کا فیلئر تھا 9/11 تو انہوں نے ہوم لینڈ سیکیورٹی کو ڈیولپ کیا. تو یہ وہ فلاسفیز ہیں جو کہ لوگوں کے درمیان موجود ہیں. حیدر صاحب، کبھی پاکستان میں خودکش حملوں پر لوگوں نے استعفے مانگے ہیں کسی کے؟ وہ جو تھے دہشت گردی کی کارروائیاں تھیں، یہ ایک بیرونی فوج کا حملہ ہے آپ کی فوج پہ، آپ کی سرزمین پہ. یہ تو ایک ہے نا، یہ تو ایک بات سوال ہو گیا نا. مگر اسامہ کی موجودگی کیا وہ ڈسکس ڈیبیٹ نہیں ہوگی؟ وہ آپ کا ایک اور علیحدہ سوال ہوگا. ایک اور بڑے اور اس پر جو جوڈیشل کمیشن اگر بنا، جس کے ہم مخالف نہیں ہیں، مگر ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس میں پارلیمنٹری رول بھی ہو. وہ ہے، اس میں ہے. اس میں اگر ہوتا ہے، ان کے مطالبے نے کہا ہے کہ وہ جو رپورٹ لائیں گے اس کے اوپر ایکشن کیا ہونا چاہیے، پارلیمان فیصلہ کرے گی. ہم مخالف نہیں ہیں اس کے، مگر یہ بات تو صرف آپ آئسولیشن میں 2 مئی کو تو نہیں دیکھ پائیں گے. ایک اور سوال سن لیجئے. کیا مسلح افواج اور حساس اداروں نے قدرتی سانحات، زلزلہ، سیلاب اور دیگر سانحات پر سیاسی اور مذہبی جماعتوں سے آگے بڑھ کر خدمات انجام دی ہیں؟ اب سوال نمبر 6 بھی پڑھ لیجئے. چلیے ہاتھ کے ہاتھ. نہیں پہلے مجھے بات بتائیے، بات تو سن لیجئے. اگر آپ اتنا بجٹ، اتنا پیسہ، اتنا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ آپ انویسٹ کرتے، سیاستدانوں کو دیتے یا سیاسی نظام کو دیتے، فوج کو اتنا نہ ملتا، کیا وہ نہ کرتے؟ اب میرا سوال نمبر 6 پڑھ لیجئے. 6 کیا ہے؟ میں ایک جملہ پہلے سوال پہ کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا ایک ہی جملہ. دیکھیں یہ جو بات ہے نا، یہ کئی دفعہ میں نے مختلف ادھر اور بھی سنی ہے کہ ایک تو جارحیت کی 2 مئی کو امریکہ نے، دوسری اس سے خود مختاری ہماری متاثر ہوئی، دوسری اسامہ کی موجودگی سے. اب یہ اس میں میرے نزدیک مماثلت اس لحاظ سے نہیں ہے کہ دیکھیں اسامہ نے کیا 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 نہیں کیا. ٹیکنیکلی اس نے صرف ویزا ایکٹ کی مخالفت کی ہے. اگر آپ اچھا یہ ایسے ہی میری بات سنیں، میری بات دیکھیں، میری گزارش تو سنیں. ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ پہ جارحیت کر رہی ہے، اٹیک کر رہی ہے اس میں، اور یہاں پہ 700 بلیک واٹر کے لوگ بھی موجود ہیں جو ویزا ایکٹ کی مخالفت، جس طرح سے وہ ریمنڈ ڈیوس بغیر پاسپورٹ کے چلا گیا، وہ بھی ویزا ایکٹ کی یعنی کہ خلاف ورزی ہے نا. دیکھیں ہاں، اگر اس کی کوئی اسٹیٹ ہوتی، اس نے باقاعدہ ہیلی کاپٹر لا کے حملے کی، میں ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں، میں اس میں نہیں جا رہا. بات جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ یہ تو آپ کی خود مختاری پہ، یہ تو آپ کی بقا پہ، سوورنٹی کے اوپر اٹیک ہے. دس از ناٹ دہشت گردی کارروائی. آپ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 6 بھی پڑھ دوں. کیا ہماری مسلح افواج اور حساس اداروں کو ملک کے 98% غریب و متوسط طبقے کا ساتھ دینا چاہیے، یا پھر جاگیرداروں، بڈیروں، سرداروں اور بڑے بڑے سرمایہ داروں کا ساتھ دینا چاہیے؟ ٹھیک ہے، چیزیں بالکل کلیئر ہیں اور آپ کے پاس ہاں یا نہیں کا آپشن ہے. مگر اس میں پتہ سنجیدہ بات کیا ہے؟ اگر ایک موقع دیجئے مسلح افواج کو صرف دفاع پاکستان کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے. دیکھیے اب میں عرض کروں نا آپ سے، بی بی وہ نہیں کر رہے تھے، آئیڈیل سچویشن کی بات کی ہے، حقیقت کے کہیں قریب قریب بھی نہیں ہے. بھائی وہ نہیں کر رہے تھے تو یہ سچویشن ہو گئی نا. ایگزیکٹلی، وہ کس کا ساتھ دے رہے تھے؟ اس بات پہ بھی تو کوئی بات کرے نا کہ کس کا ساتھ دے رہے تھے؟ صحافیوں، سیاستدانوں کے پیچھے تھے، بزی تھے. کس کا ساتھ دے رہے تھے؟ اسٹیبلشمنٹ کس پر؟ آپ اگر اسٹیبلشمنٹ کو ڈسکس کریں، کون ہے اسٹیبلشمنٹ؟ کرپٹ جنرلز، کرپٹ بیوروکریٹس، کرپٹ پالیٹیشینز، یہی ہے نا. کس کا ساتھ دیا؟ کرپٹ فیوڈلز. یہی وہ لوگ تھے نا. کھل کر کیوں نہیں بات کرتے؟ اگر ہم نے الطاف حسین نے یہ سوال رکھ دیا، اگر سوال رکھ دیا یہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور میں ایک بات بتا دوں جو سب سے سنجیدہ بات ہے. میرے سب سے سنجیدہ بات یہ ہے کہ اس وقت نہ آپ صرف آئی ایس آئی کوشچنڈ ہے، نہ اس وقت صرف فوج کوشچنڈ ہے. اس وقت آپ پاکستان پوری دنیا میں بحیثیت ریاست کوشچن ہو رہے ہیں. ایبسلوٹلی. اور یہ تمام اب سب جانتے ہیں. میں کمپلیٹ کر لوں بیٹا؟ جی کریں. صرف سوال میرا یہ ہے، میرا ماننا یہ ہے، جوڈیشل کمیشن بھی ہو جائے گا، فیصلہ بھی آ جائے گا، مشاہد بھائی اور حیدر عباس رضوی کو لٹکا دیا جائے گا، ہمیں قصوروار ڈکلیئر کر کے. ایک بات کہہ رہا ہوں، پھر کیا ہوگا؟ پہلے سے پھر ہم اپنی پالیسی ریویو نہیں کریں گے کیا؟ اس کے بعد کی دنیا کو ہمیں فیس نہیں کرنا؟ یہ کون سوچے گا؟ کریڈیبلٹی آ جائے گی نا، کریں گے. اس کے بعد کون سوچ رہا ہے اس کو؟ حیدر بھائی، اس کے بعد پوری دنیا کہے گی کہ ان نے غلطی کی، اس کا اعتراف کیا، اس پہ انویسٹیگیشن کرائی، اس کے اوپر ایکشن لیا. انویسٹیگیشن تو میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا کہ صرف آپ 2 مئی کو تو آپ آئسولیشن میں نہیں دیکھ پائیں گے نا. پھر تو ان پردہ نشینوں کو بھی نام آئیں گے کہ جو بلا کے لائے تھے، جنہوں نے رکھا تھا، جنہوں نے پالا پوسا، پورے نیٹ ورک چلایا. بالکل، میں اجازت دے دیتی ہوں، میں چھوٹا سا وقفہ لے لوں.
اگر آپ اجازت دیں پھر آپ کے میں نے واپس آ کے مولانا صاحب آپ سے بھی پوچھنی ہے، آپ نے دعائے مغفرت بھی کرائی. آپ نے 1 منٹ نہیں دیا مجھے. نہیں میں آ رہی ہوں، اس کے بعد آپ اور مولانا صاحب سے بات کروں گی. سب سے پہلے کہ آپ نے دعائے مغفرت بھی کرائی اسمبلی میں اسامہ بن لادن کو، کیا بنی تھی، کیوں کرائی، کیا سوچ رہے تھے اس پورے ایشو کے اوپر، آپ کا نظریہ کیا ہے؟ مگر بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال نمبر 9 اس ریفرینڈم کا میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی. کیا ملک میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات، خودکش حملوں اور دھماکوں کے خلاف زیادہ آگے بڑھ کر جانی قربانیاں مسلح افواج، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں اور افسران نے دی، یا پھر ملک کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے دی؟ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے.